سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو عنوان ہے وہ محبت رسول ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، تو اس سے چند چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ہمارا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور یہی مسائل ہیں اور یہی امراض کی جڑ ہے کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بہت زیادہ کمزور ہے، اور ہم ان چیزوں میں محبت کو تلاش کر رہے ہیں جو حقیقت میں محبت نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پہچان کریں کہ اللہ کے رسول کی ذات کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کن چیزوں کے لیے کیا گیا، کیا کیا کوالٹیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئیں، جن کو رول ماڈل بنا کر پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند مرتبہ اخلاق والے ہیں، جو کہ انسانیت میں ایک انسان کامل کے طور پر آئے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم خو ہیں، کتنا ان کو نرمی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ واضح کرنا ہے کہ ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو ہم میں ہونی چاہیے۔ جس وقت ہم تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ نبی سے اور اللہ سے محبت کا پیمانہ اللہ نے رکھا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے اس کے لیے لازم ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اور جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں سے بھی ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل پیش کیا گیا تو سب سے پہلے وہ اوصاف، وہ خصوصیات جو ہیں وہ سامنے لائی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی خصوصیات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پہلے خود فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ وہ نبی جو ہیں تم میں سے ہی ہیں۔ بلکہ اس کے لیے اگر میں تھوڑا سا یہاں وضاحت کرتی جاؤں کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو دعوت دی تو جیسا کہ جعفر بن ابی طالب کو نجاشی کی طرف بھیجا یا مغیرہ بن شعبہ کو کسریٰ کی طرف بھیجا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھا کہ ذرا ہمیں بتاؤ کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ بعث الینا رسولا نعرف نسبه
وصفتہ وصدقہ وامانتہ ومدخلہ ومخرجہ، کہ اللہ رب العزت نے ہماری طرف ایک ایسا رسول بھیجا کہ جس کی صفات کو ہم جانتے ہیں، جس کی امانت کو جانتے ہیں، اس کا آنا جانا معلوم ہے کہ وہ نبی کہاں سے تھے، کن میں سے تھے، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا، ان کا بولنا کیسا تھا، ان کا دن رات کیسا تھا۔ تو یہ کوالٹی ہے جو اللہ رب العزت خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا جو تم میں سے ہی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چیز جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا خرجت من نکاح لا من سفاح من لدن آدم الى ان امہ و ابی، کہ مجھے اللہ رب العزت نے نکاح سے پیدا کیا ہے، گناہ سے پیدا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک میرا پورا حسب نسب، میرا شجرہ نکاح سے پیدا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو عزت کے طور پر، احترام کے طور پر، فخر کے طور پر بتا رہے ہیں کہ میرا اور میرا پوری نسل کا دنیا میں آنا نیکی کے ساتھ ہے، گناہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ما زلت مصطفی من مصطفیٰ، کہ اللہ رب العزت نے چنے ہوئے میں سے چنا ہوا بنایا ہے، پوری دنیا میں سے اللہ رب العزت نے چن کر مجھے تم پر مبعوث کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جیسے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو مجموعی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا، عربی اور عجمی میں، اور عربی کو عجمی پر فوقیت دی گئی، اور پھر عربیوں میں سے اللہ نے اسماعیل کی اولاد کو چنا، اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ رب العزت نے ہاشم کو چنا، اور ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جب ان پر مبعوث فرمایا اور خود نبی اپنے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ سارا نبی کا ہونا، نبی کے اوصاف، نبی کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ نبی کی زندگی کیسی تھی، لوگ جانتے تھے یہ نبی کہاں سے آیا ہے۔ آج ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح ہونی چاہیے، وہ کون تھے، اللہ نے اتنی بڑی کائنات میں سے ان کو چنا کیسے، اللہ رب العزت نے ان میں کیا کوالٹیز تھی جو اللہ رب العزت نے ان کے اندر پیدا کی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو پوری کائنات کے لیے مبعوث کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پورے جہانوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو، غلو سے بچو، کہ کسی چیز کی محبت میں اس کی حد سے بڑھ جانا، کہ ہم اللہ کی محبت کو نیچا کر دیں یا نبی کی محبت کو اللہ کی محبت سے اوپر لے کر جائیں، یہ چیزوں میں غلو ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ غلو انسان کو اس کے رستے سے ڈی ٹریک کرتا ہے، اور جو صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اب میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں اللہ کے دردناک سے عذاب سے بچا سکتا ہو۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ جیسا کہ جابر فرماتے ہیں کہ میدان حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے، تو تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ گے فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے، پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور فرمایا کہ یہ کیا ہے، ذاک عمل الاسلام، یہ اسلام کا عمل ہے، من رضی باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ جس نے اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوا، اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اگر ہم نے اللہ اور اللہ سے محبت کی دعوے دار ہیں تو ہمیں محبت، اطاعت، رہن سہن، اپنی جینا مرنا، اپنی زندگیوں کو ویسے گزارنا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اس رب کی اطاعت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں ایک ہی ذات ہے اللہ رب العزت کی پیدا کرنے والی، اور کسی کی ذات کے لائق نہیں ہے کہ وہ ہمیں پیدا کر سکے، زندہ کر سکے یا مار سکے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ اسی کے لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتیں نازل ہوئیں، اللہ کے انعام یافتہ یہ لوگ ہیں۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اطاعت کس کی کریں؟ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ سے محبت کا ذریعہ بھی نبی کی اطاعت ہے، نبی کی اتباع ہے، کہ اگر ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچان کر سکیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی، ان کی صفات کیسی تھی، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ اور وہی مکہ کے کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کے نام سے جانا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کو مبعوث کیا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ جان کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس بات سے باز آ جاؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمایا اگر میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوتا تو میں اس بات سے ضرور رک جاتا، لیکن چونکہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تو میں اس بات کو کیسے کہہ دوں کہ میں رک جاؤں اللہ کی اطاعت سے؟ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس اللہ کے مجھ پر احسان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے زندگی کیسے گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیسے کیے، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ مومن کی صفات بھی ہیں کہ اپنی کروٹوں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر ایسے گزری کہ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی والے راتوں کو کھڑا ہوا کر، لیکن تھوڑا سا کھڑا ہوا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ آج ہمیں کبھی ایسا ہوا کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کبھی خواب میں بھی کسی نے کہہ دیا ہو کہ ہم نے بہت زیادہ عبادت شروع کر دی ہے تو بس کرو عبادت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کوئی جھوٹے سے گھر والا ہی کہہ دے کہ بیٹا آپ نے بہت عبادت شروع کر دی، آپ عبادت کم کر دیں، نہیں۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو، اپنے دن کو، اپنے معاملات کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام حیران ہوتے تھے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ رب العزت نے معاف کیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی دعا کرتے ہیں، اتنی عبادات کرتے ہیں، اللہ سے اتنا مانگتے ہیں، اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں کہ میرے رب نے مجھ پر اتنی رحمت کی ہے، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوا ہے، میرے رب نے مجھے دنیا میں جنت عطا کر دی ہوئی ہے، تو اس کے بدلے کیا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کے طور پر یہ عبادات کرتا ہوں۔ اور دیکھیے کیا ہمیں کہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہے؟ ہم دنیا کے معاملات کے لیے کتنے پریشان ہیں، ہم دنیا میں رہنے سہنے کے لیے کتنے پریشان ہیں، ہم کتنا فکر کرتے ہیں کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ہمارے معاملات کہاں سے چلیں گے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے تمہارے رزق کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تم تک پہنچ کے رہے گا۔ لیکن ہم اس کے لیے جس رزق کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے پریشان ہیں، اور جس مغفرت کا اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا اس کی ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کے لیے سوچا نہیں ہے، اور یہ زندگی ہمیں کوئی بہت بڑی نہیں ملی، صرف شاید 60-70 سال ہمیں یہ زندگی ملی ہے، اور یہ تھوڑے دنوں کی زندگی کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی پلاننگ کر رہے ہیں، ہماری اتنی زیادہ اس کے لیے ایفرٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شاید ہم یہ کر کے چلے جائیں، ہمیں وہ مل جائے، شاید میں یہ کام کروں اس کے بدلے مجھے یہ مل جائے، حالانکہ یہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی کو ختم ہونا ہے۔
اور ہم اس کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہیں، اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بالکل نہیں بتایا، یا بالکل ہمیں خود کو نہیں پتا، ہم خود سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میرا رب مجھے بخش دے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا۔ تو کیا ہم اس دنیا کی عارضی زندگی کے بدلے اس آخرت کی زندگی کا سودا کر چکے ہیں، اور ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، ہمیں کبھی بھی اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا؟ یہ ہمارے معاملات ہیں جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں بالکل فکر نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اب کرنے کی چیزیں یہاں پر کیا ہیں کہ ہمیں کیا ایسے معاملات کرنے چاہیے، اور وہ کون سی ڈیمانڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس کے بدلے چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کے بدلے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ انسان جب کسی سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے تو اسے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ جیسے ہمیں دنیا میں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، کوئی گاڑی پسند آ جاتی ہے، دنیا کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، کوئی رشتہ داروں میں کوئی ہمیں پسند آ جاتا ہے، تو ہم اپنی باتوں کے اندر بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اور یہی ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم اپنے رب کا ذکر زیادہ کریں۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارے معاملات کو سدھار دوں گا۔ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں تسبیح تو نہیں کریں گے، اللہ یہی کہ ہمارے معاملات کا حل نکالیں گے، اس کے بارے میں سلوشن نکالیں گے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں نے اس کے معاملات کو کیسے سیدھا کرنا ہے، اس کے معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب سے محبت کے دعوے دار ہیں تو یہ طریقہ ہے، اگر ہم اپنے نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کتنے پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا جو تم میں سے ہی ہے اور جو تمہارے بارے میں حریص ہے، پریشان ہے، اور اس کو فکر ہے کہ ان کی آخرت سنور جائے، اس کو فکر ہے کہ ان کے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو جب نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کچھ ڈیمانڈز وہ بھی ہم سے کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، اس کے معاملے میں چھان بین کرتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن سلام یہودی جو تھا، بہت بڑا عالم تھا اور خود بھی سردار تھا اور سردار کا بیٹا تھا، تو جب اس نے لوگوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بچتا رہا۔ کفار کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، نعوذ باللہ، جو بھی آپ کو دیکھ لیتا وہ ایمان لے کر آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام بھی بہت دیر تک بچتے رہے، لیکن ایک دفعہ سوچا، کیونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، یہودی تھے، اور یہودی آپ کو پتہ بڑا دانا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جا کر ایک دفعہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بات کر رہے کہ اللہ رب العزت انسان سے کن چیزوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ عبداللہ ابن سلام نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا یہ بات کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن سلام کھڑے ہیں تو اللہ کے رسول کو دیکھ کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسی وقت ایمان لے کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگ پڑے، اتنے میں دیکھا کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ادھر سے میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو بھی ذرا بتائیں میرے بارے میں کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں، تو شاید ان کو بھی اللہ ہدایت دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عبداللہ ابن سلام ایک سائڈ پر چھپ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم کیا جانتے ہو، کیا کہو گے تم عبداللہ ابن سلام کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارا سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آیا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو وہ کہنے لگے وہ تو بہت سمجھدار انسان ہے، وہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا، اور ہم اس بات کو بالکل نہیں مانیں گے کہ عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
تو रसूलुल्लाह ने फरमाया अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे? तो कहने लगे वो बुरा है और बुरे का बेटा है। उसी वक्त अपने अल्फाज को बदल लिया। तो यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि जिनका ताल्लुक सच्चा था, जिनकी मोहब्बत सच्ची थी, वो निकले और जाकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और उन्होंने दुनिया और आखिरत की कामयाबी को पा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, दुनिया की रिश्तेदारियां, अपनी बीवी बच्चे, अपना माल, जिसके कम होने से तुम डरते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा पसंद है और अल्लाह के रास्ते पर जिहाद करने से ज़्यादा पसंद है, तो इस बात का इंतज़ार करो कि अल्लाह तुम्हारे साथ क्या मामलात करते हैं और किस तरह तुम्हें डील करते हैं। तो फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ आती है, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह की पकड़ से ज़्यादा कोई सख्त पकड़ नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि हम ताल्लुक़ बिल्लाह को और ताल्लुक़ बिर रसूल को मजबूती के साथ अपने साथ जोड़ें, ताकि हमारे दिलों का जो मर्ज़ है वो जाता रहे, ताकि हमें सीधा रास्ता मिले, ताकि हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको ताल्लुक़ बिल्लाह और ताल्लुक़ बिर रसूल के ऊपर फोकस करने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे दिलों का मर्ज़ जाता रहे और हमारी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी आसान हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझे हर एक चीज को दर हकीकत, दे दे इलाही वो नूरे बसीरा।